بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مارکسزم یا کمیونزم انسانی فطرت کی مخالفت کرتا ہے۔ ان کا یہ خیال اس وجہ سے ہے کہ ان کے دماغ میں یہ بات پھنسی ہوئی ہے کہ کمیونزم کا مطلب ہے یا کمیونسٹ ہونے کا مطلب ہے انتہائی طور پر سیلف لیس ہو جانا، آلٹروئسٹک ہو جانا، یعنی کہ بے لوث عوام کی خدمت کرنا۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ کمیونسٹ خود بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بے لوث ہو کر عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، مگر جب ہم مارکسزم کو خود پڑھتے ہیں، مارکس کو خود پڑھتے ہیں، تو ہمیں کچھ اور چیز نظر آتی ہے، اور وہ یہ کہ مارکس یہ سمجھتا ہے کہ انسان کی فطرت میں دونوں سیلفشنس، خود غرض ہونا، اور سیلف لیسنس یعنی کہ بے لوث ہونا، یہ انسان کی فطرت میں دونوں چیزیں شامل ہیں، اور دونوں چیزیں انسان کی فطرت کے لیے بھی اہم ہیں، اور یہ ایسی چیزیں جس کی مخالفت کارل مارکس نہیں کرتا۔ ایک کوٹیشن آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، پھر ساتھ اس کا ترجمہ بھی کروں گا۔ یہ جرمن ایڈیالوجی سے ہے، اور اس کا چھوٹا سا پیراگراف ہے، عنوان ہی اس کا یہ ہے، کمیونسٹس آن سیلفشنس اینڈ سیلف لیسنس۔ تو مارکس لکھتا ہے، کمیونسٹ ڈو ناٹ اپوز ایگوئزم ٹو سیلف لیسنس اور سیلف لیسنس ٹو ایگوئزم، یعنی کہ کمیونسٹ یہ نہیں کہتے کہ جی ایک طرف آپ کی انا ہے اور دوسری طرف بے لوث ہو کر رہنا ہے، اور ان دونوں کے درمیان تضاد ہے۔ جو لوگ جو ہیں بے لوث ہو کر رہتے ہیں وہ کمیونسٹ ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ جو لوگ اپنی انا کی صرف پرواہ کرتے ہیں، اپنی ایگو کی پرواہ کرتے ہیں، وہ بڑے برے لوگ ہیں۔ یہ صوفیوں کا پیغام ہو سکتا ہے، مگر کمیونسٹوں کا یہ پیغام نہیں ہے کہ انا کو قتل کر دینا ہی کمیونسٹ ہونا ہے۔ مارکس کہہ رہا ہے کہ غلط ہے۔ Nor do they express this contradiction theoretically either in its sentimental or in its high-flown ideological form۔ یعنی کہ اس تضاد کو وہ کوئی فلسفہ نہیں بنا لیتے اور یہ نہیں کہتے کہ اس فلسفے کی بنیاد پہ ہم نے آگے چلنا ہے۔ They rather demonstrate its material source۔ وہ یہ دکھاتے ہیں کہ فرد اور سماج کے درمیان جو تضاد ہے اس کی بھی ایک مادی بنیاد ہے، with which it dissipates of itself۔ اور جب وہ مادی بنیاد ختم ہو جائے گی تو یہ جو چیز ہمیں متضاد محسوس ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ The communists do not preach morality at all۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ فکرہ ہے کہ کمیونسٹ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو وہ یہ سکھاتے رہیں کہ موریلٹی کیا ہونی چاہیے، کیا نہیں ہونی چاہیے، کپڑے کیسے پہننے چاہیے، کیسے نہیں پہننے چاہیے۔ اخلاقیات کے اسباق دینا کمیونسٹوں کا بنیادی فرض نہیں ہے۔ کتنی دلچسپ بات ہے۔ اگر آپ غور کریں کہ اسلامک پارٹیز جتنی ہیں وہ یہی سمجھتی ہیں کہ اگر ہم اپنے اخلاقیات ٹھیک کر لیں تو سماج ٹھیک ہو جائے گا، مگر کمیونسٹ اس نقطہ نظر سے نہیں چلتے، یہ ان کا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم اپنے اخلاقیات ٹھیک کر لیں تو سارا سماج ٹھیک ہو جائے گا، نہیں، وہ سمجھتے ہیں اخلاقیات اور معاشی نظام ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور کمیونسٹوں کا تو یہی مقصد ہے کہ جو طبقاتی نظام ہے، جو معاشی نظام ہے، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ اخلاقیات بخود آٹومیٹکلی تبدیل ہوں گے۔ مثال مارکس لکھتا ہے، they do not put to people the moral demand۔ وہ یہ اخلاقی جواز نہیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے کہ love one another, do not be egoist، ایک دوسرے سے محبت کرو، پیار کرو، اور اپنی انا کو ختم کر دو۔ مارکس کہہ رہا ہے یہ کمیونسٹوں کا بنیادی سبق نہیں ہے، یہ صوفیزم کا سبق ہو سکتا ہے۔ لبرلز بھی یہ کہتے ہیں love one another، ساری دنیا سے پیار کرو وغیرہ وغیرہ، مگر کمیونسٹوں کا یہ بنیادی مقصد نہیں ہے۔ On the contrary, they are very well aware۔ یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے، اس کے برعکس بلکہ وہ کہتے ہیں کہ egoism just as much as selflessness is in definite circumstances a necessary form of the self-assertion of individuals۔ یعنی انا بھی ایک فرد کی سیلف assertion کے لیے، یعنی وہ خود کو جب منواتا ہے اس کے لیے انا ضروری ہے۔ انا جو ہے ہماری انسانی فطرت کا حصہ ہے، اور انا کچھ حد تک زندہ رہنی چاہیے، کیونکہ اگر انا نہیں ہوگی تو آپ دوسرے کو نہ نہیں کریں گے، اور کبھی کبھار آپ کو دوسرے کو نہ کہنا پڑتا ہے اپنے مفاد کے لیے، کیونکہ آپ اگر ہر وقت کسی دوسرے مفاد کے لیے کام کریں، اگر ہر وقت آپ صرف اپنے دوستوں کے لیے کام کریں، اگر ہر وقت آپ صرف اپنی فیملی کے لیے کام کریں، تو آپ خود کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ آپ اپنے آپ کو واقعی فنا کر دیں گے، آپ اپنی انڈیویجویلٹی کھو دیں گے۔ تو انڈیویجویلٹی جو ہے وہ انا پر بنیاد رکھتی ہے، اور انڈیویجویلٹی کو مارکس یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی بری چیز ہے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ آگے سنیے،
Hence, the communists do not, by no means, want to do away with the private individual. کمیونسٹوں کا یہ مقصد نہیں ہے کہ انڈیویجوالٹی ختم کر دی جائے، انفرادیت ختم کر دی جائے، ہرگز نہیں. فار دا سیک آف دا جنرل سیلف لیس مین، اس مقصد کے لیے کہ انسان جو ہے وہ اجتماعی زندگی گزارے اور بے لوث اجتماعی زندگی گزارے. دیٹ از اے اسٹیٹمنٹ آف دی امیجنیشن. یہ صرف آپ کے خیالوں کے اندر ہے، یہ صرف ایک خیالی پلا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کارل مارکس کے نقطہ نظر میں اور کمیونسٹوں کے نقطہ نظر میں انا بھی ضروری ہے، بے لوث ہونا بھی ضروری ہے، خود غرضی بھی کچھ حد تک ضروری ہے، بے لوث ہونا بھی کچھ حد تک ضروری ہے. ان دونوں کے درمیان جو تضاد ہے در حقیقت وہ ایک تضاد محسوس اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ فرد اور سماج کے درمیان تضاد سرمایہ داری نظام کی بنیاد پر قائم ہے. جب یہ سرمایہ داری نظام ختم ہوگا تو یہ جو ہمیں فرد اور سماج کے درمیان اتنا تیز تضاد محسوس ہوتا ہے یا اتنا شدت سے تضاد محسوس ہوتا ہے، یہ ختم ہو جائے گا. دوسرا، اس کے ساتھ ساتھ مارکس یہ کہہ رہا ہے اور مارکسسٹ یہ کہتے ہیں کہ ہم انفرادیت کو ختم نہیں کرنا چاہتے. انفرادیت جو ہے وہ انسان کے لیے کی ارتقاء کے لیے ضروری ہے. ہم صرف ایسی انفرادیت پیدا کرنا چاہتے ہیں جس میں فرد کی فلاح اور بہبود سماج کی فلاح و بہبود کے ساتھ جڑی ہو، نہ کہ ایسا ہو کہ ایک فرد کی فلاح و بہبود سماج کی بربادی کی کے ساتھ جڑی ہو. یعنی کہ کچھ افراد کی انفرادیت جو ہے وہ اس کی نشو و نما ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے، جبکہ بیشتر سماج کے اندر لوگ جو ہیں وہ بے روزگاری اور غربت کی سطح سے نیچے گر رہے ہیں، تباہ و برباد ہو رہے ہیں، ان کا استحصال ہو رہا ہے. اس قسم کی انفرادیت جو کہ سرمایہ داری نظام کے اندر پروموٹ کی جاتی ہے، جو کہ ایک فرد کو اور دوسرے فرد کو متضاد کر دیتی ہے، کیونکہ اس نظام کے اندر اگر آپ نے اپنی انفرادیت کا اظہار کرنا ہے تو آپ اپنی انفرادیت کا اظہار صرف اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ کسی دوسرے سے اس کی انفرادیت کا احساس کھو لیں. کیونکہ سرمایہ داری نظام ہر وقت سرمایہ دار کو سرمایہ دار سے لڑاتا ہے، سرمایہ دار ملک کو سرمایہ دار ملک سے لڑاتا ہے، ایک مزدور کو دوسرے مزدور سے لڑاتا ہے، سرمایہ دار کو مزدور سے لڑاتا ہے. ہر چیز میں وہ ایک تضاد پیدا کرتا ہے. لہٰذا ہمیں اس مادی بنیاد کی وجہ سے، جس طرح سے یہ سسٹم بنا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری انفرادیت جو ہے وہ کہیں سماج کھونے کی کوشش کر رہا ہے اور ہمیں سماج سے لڑ کر اپنی انفرادیت کو جو ہے وہ بچانا ہے. جبکہ مارکس کے نقطہ نظر میں ایسا نہیں ہے، بلکہ ہماری انفرادیت کا اظہار اور سماج کے ساتھ جڑت میں بھی پایا جا سکتا ہے، بشرط ہے کہ ایک سوشلسٹ سماج قائم ہو. تو یہ جو انفرادیت اور سماج کے درمیان ایک تضاد محسوس ہوتا ہے، یہ تبھی ختم ہوتا ہے جب یہ سماج جو کہ سرمایہ دار کو مزدور سے، سرمایہ دار ملک کو دوسرے ملکوں سے اور مزدوروں کو مزدوروں سے ہر وقت آپس میں لڑواتا رہتا ہے، جب یہ نظام ختم ہوگا تبھی ہمیں ہمارے دلوں اور دماغوں کے اندر یہ احساس بھی ختم ہوگا کہ ہماری انفرادیت سماج کھونا چاہتا ہے. بلکہ اس کے برعکس مارکس یہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ محسوس ہونا شروع ہوتا ہے کہ ہماری انفرادیت کسی دوسرے کے ساتھ مل جل کر ہی پوری ہو سکتی، جو کہ انسانی فطرت کے در حقیقت زیادہ قریب ہے. کیونکہ جب آپ کوئی چیز چاہتے ہیں، کوئی بھی چیز آپ چاہیں، آپ فٹ بال کھیلنا چاہیں، کرکٹ کھیلنا چاہیں، آپ کوئی اشیاء منڈی سے خریدنا چاہیں، جو بھی آپ کرنا چاہیں، تو در حقیقت انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ ہم سماج میں رہتے ہیں اور اپنی امیدیں اور امنگیں پوری کرنے کے لیے ہمیں دوسرے انسانوں کے ساتھ جڑنا پڑتا ہے. دوسرے انسانوں کے ساتھ رشتہ قائم کر کے ہی ہماری انفرادیت، ہماری انفرادی امیدیں امنگیں پوری ہو سکتی ہیں. اس لیے در حقیقت انفرادیت اور سماج کے اندر تضاد نہیں، بلکہ یہ تضاد صرف اور صرف جو ہمیں محسوس ہوتا ہے وہ سرمایہ داری نظام کے تضادات کا ایک عکس ہے. بہت شکریہ، امید ہے آپ نے یہ لیکچر انجوائے کیا ہوگا. شیئر کرنا نہ بھولے گا. تھینک یو ویری مچ.